پیغمبر نے پہلا جملہ امیر المومنین کو خط لکھا، بسم اللہ کے بعد لکھتے ہیں یا علی۔ آج اعتراض ہوتا ہے نا کہ یا علی کہاں سے آ گیا؟ یا علی ہمارے گھر سے نہیں آیا، جس محمد نے اللہ دیا، جس محمد نے کلمہ دیا، جس محمد نے قرآن دیا، جس محمد نے نماز دی، جس محمد نے روزہ دیا، جس محمد نے حج دیا، جس نے خمس و زکوٰۃ و جہاد دیا، جس نے صدقہ و خیرات دیا، جس نے اعمال حسنہ کا حکم دیا، جس نے پورا کا پورا دین دیا، اسی 23 سال کی خدمت میں محمد نے یا علی دیا، اور زبانی نہیں، تحریری، تاکہ کوئی مٹا نہ سکے۔ ارشاد فرماتے ہیں، پیغمبر جملہ لکھتے ہیں یا علی، پوری توجہ کے ساتھ ایک ایک آدمی ہے، انی مشتاق الی رؤیتک اذا وصل کتابی فرحل الی بالنہار بالفواتم۔ پیغمبر کب نکلے تھے؟ رات میں، رات ہی میں تو ہوئی ہجرت، نبی گئے رات میں، خط لکھ رہے بھائی کے نام۔ میں نے بتایا نا کہ زیادہ سے زیادہ 10 اور کم سے کم 3 دن میں نبی مدینے پہنچے، اور 10ویں دن نبی نے خط لکھا، علی میں تیری زیارت کا مشتاق ہوں، اے علی میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا یا رسول اللہ، 10 دن علی کے بغیر نہیں رہ سکے، کہ میں زمانے کو یہی تو بتانا چاہتا ہوں، نور میرا علی کے جیسا، کنبہ میرا علی کے جیسا، خون میرا علی کے جیسا، میں علی جیسا ہو کر علی کے بغیر جب 10 دن نہیں رہ سکتا تو کوئی بے غیرت مسلمان علی کے بغیر کیسے زندہ رہ سکتا ہے؟ یا علی میں تیری زیارت کا مشتاق ہوں، جملہ ہے پیغمبر کا۔ اب آگے کا جملہ سنیے، پوری محنت ایک طرف اور نبی کریم کا یہ جملہ ایک طرف۔ آگے فرماتے ہیں اذا وصل کتابی فرحل الی بالنہار بالفواتم۔ یا علی میں رات میں نکلا تھا، کافروں نے کہا کہ جان بچا کے رات میں نکل گیا، علی کو میرا ہی حصہ ہے، جیسے ہی خط ملے تو دن کے اجالے میں کافروں کو للکار کے تینوں فاطمہ کو لے کر مدینے آ جانا۔ میں نے جملہ پڑھ دیا، آپ نے شاید غور نہیں کیا۔ جیسے ہی مولا کائنات تک یہ خط پہنچا، علی نے نبی کی تحریر کو پڑھا، آنکھوں سے لگایا، بوسہ دیا، کوہ ابو قبیس کی چوٹی پر گئے، اذن اللہ پر ید اللہ آیا، نفس اللہ کا ارادہ ہوا، لسان اللہ میں کلام پیدا ہوا۔ علی نے کافروں کو للکار کے کہا یا معاشر قریش انی راہب غدا الی رسول اللہ فمن شاء فلیدرک۔ او مکے کے کافروں، کل صبح نکلوں گا، جس میں دم ہو میرا راستہ روکے۔ ان سے پوچھ لیجئے، عربی گرامر میں لفظ ایک ہوتا ہے، معنی بہت ہوتے ہیں، اور جو ہماری زبان ہے نا اردو، اس کی مصیبت یہ ہے کہ یہ مانگی تانگی اور چلنے کی زبان ہے، اس پہ اپنا کچھ نہیں، تھوڑا ادھر سے لیا، تھوڑا ادھر سے لیا، تھوڑا ادھر سے لیا۔ تو ہمارے یہاں جو عربی کے ترجمے ہوتے ہیں وہ محاوراتی ہوتے ہیں۔ فمن شاء، جو چاہے، فلیدرک، اگر دم ہے تو میرا راستہ روک کے دکھائے۔ ایک ترجمہ تو یہ ہو سکتا ہے، اس کے 2 ترجمے اور ہو سکتے ہیں محاوراتی۔ دوسرا ترجمہ، جس نے ماں کا دودھ پیا ہو آئے ہمارا راستہ روک کے دکھا۔ للکار کے جا رہے ہیں مولا، چپ چاپ نہیں، للکار کے۔ تیسرا ترجمہ اور ہو سکتا ہے،
تو اس پہ آپ کی مکمل توجہ چاہیے، اور اگر یہ جملہ آپ نے وصول کر لیا تو میں سمجھوں گا کہ شکوہ آباد آنا میرا کامیاب ہو گیا۔ جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، پورے مجمع کو اس جملے میں شامل کر کے علی کی آواز بنا کے آپ تک پہنچانے جا رہا ہوں۔ امیر المومنین کا ایک ترجمہ اس کا اور ہو سکتا ہے، علی نے کہا نا جس میں دم ہو میرا راستہ روکے، جس نے ماں کا دودھ پیا ہو ہمارا راستہ روک کے دکھائے۔ ایک اور ترجمہ ہو سکتا ہے، جو ایک باپ کی اولاد ہو، دعویٰ ایسے ہی تو ہوتا ہے، ہماری زبان محاورہ کی ترجمہ یہی بولتا ہے، دم ہو راستہ روک کے دکھا، کر دیا مولا نے اعلان۔ جناب عباس ابن عبد المطلب، نبی کریم کے چچا، مولا کائنات کے چچا، ابو طالب کے بھائی جناب عباس، ان تک اطلاع پہنچی کہ بھتیجے نے پورے کافروں کو للکار دیا۔ جملہ کہنے جا رہا ہوں، حالات بہت خراب ہیں آج کل ملک کے، زیادہ کچھ نہیں کہنا، بس اتنا سمجھ لیجئے کہ اگر آج مسلمان علی کا دامن مضبوطی سے تھام لے تو دنیا کے کسی کافر میں دم نہیں ہے کہ مسلمان کو پریشان کر سکے۔ بہت کچھ نہیں کہوں گا، اشارہ سے آج کے حالات میں علی کا دامن ہاتھ میں ہونا بہت ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے فرقے ہوں، کوئی دیوبندی ہو، کوئی بریلوی ہو، کوئی حنفی ہو، کوئی شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، معتزلی ہو، کسی بھی عقیدے سے تعلق رکھتا ہو، کوئی شیعہ ہو، تو یہ فقہ پہ عمل کرنے کے لیے ہے شریعتیں۔ اسلام آپ کا بھی ایک ہے، ہمارا بھی ایک ہے۔ ہمارے یہاں علی پہلا امام ہے، آپ کے یہاں چوتھے خلیفہ ہے۔ آپ چوتھا سمجھ کے علی کو امام مانیے، ہم پہلا سمجھ کے علی کو امام مانیے۔ ایک ہو کے رہیں، دنیا کی کوئی طاقت ہمارا بال بھی باقا نہیں کر سکتی۔ اگر ہم بکھرے، اللہ اس انتشار کو ختم کرے اور سب مسلمان ایک ہوں اور محبت اہل بیت پہ جمع ہوں تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ مسلمان اس دنیا کا سردار ہوگا۔ تو مولا نے للکار دیا، چچا کے کان تک یہ آواز پہنچی تو بھتیجے نے کفار مکہ کو للکار دیا، چیلنج کر دیا کہ دم ہو تو ہمارا راستہ روک کے دکھاؤ۔ گھبرائے چچا بھتیجے کے پاس۔ اب یہ منظر ہے کہ جس کو میں لفظیں دے رہا ہوں، محسوس آپ کو کرنا ہے۔ کبھی کبھی خطابت میں خطابت کر کے داد لی جاتی ہے، کبھی کبھی مجمع کو آمادہ کر کے جملہ پڑھ کے داد لی جاتی ہے، کبھی کبھی مجمع سے لطف لیا جاتا ہے کہ وہ خطابت کا مزہ لے اور ذاکر کو خطابت کا مزہ دے۔ تو یہ منزل وہی ہے، دیکھتا ہوں کہ کون کون میری مدد کرتا ہے۔ چچا بھتیجے کے پاس آیا، آ کے کہا یا علی یہ کیا غضب کر دیا؟ کیا ہوا چچا؟ کہ اگر جانا تھا تو اعلان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کہ نبی نے کہا ہے کہ اعلان کر کے آنا۔ کہ چلو اگر اعلان کر دیا تو فاطمہ کو چھوڑ جاؤ، اکیلے چلے جاؤ۔ کہ حکم پیغمبر ہے کہ تینوں فاطمہ کو ساتھ لے کے آنا ہے۔ کہا اگر جانا ہی ہے تو ایک کام کرو، میں حلیف قبیلے بلا لیتا ہوں، حفاظت سے مدینے چھوڑ آتا ہوں۔ علی نے کہا کہ نبی نے کہا کہ تنہا آنا ہے، کسی اور کو ساتھ نہیں لانا ہے۔ کہ پھر ایک کام کرو، دن میں نہ جاؤ، رات میں نکل جاؤ۔ کہ نبی کا حکم ہے کہ دن میں للکار کے آنا ہے۔ اب چچا سمجھا رہا ہے، بھتیجا ہر بات کو کاٹ رہا ہے۔ چچا سمجھا رہا ہے، بھتیجا ہر بات کو کاٹ رہا ہے۔ آخر میں جب علی نے دیکھا کہ چچا ماننے کو تیار نہیں تو مولا نے عالم غیب میں جملہ کہا، یا اما ان اللہ لا یستر شیئا۔ چچا آپ نہیں جانتے، اللہ کوئی کام چھپا کے نہیں کرتا۔ حکم پیغمبر ہے، للکار کے جانا۔ چچا نے دامن سمیٹا، ٹھیک ہے بسم اللہ کرو، آپ نکلے۔ اب آپ کے ذہن میں ہوگا کہ صاحب تین فاطمہ کون؟ تو پہلی مرتبہ سننے ہوئے نا کہ تین فاطمہ۔ ایک کو ساری دنیا جانتی ہے، فاطمہ بنت محمد،
اسے نبی نے اپنی ماں کہا. نبی اور علی کی ماں فاطمہ بنت اسد، چونکہ پالا ہے نا، اور نبی بھی چچی نہیں کہتے تھے، ماں کہتے تھے، اسی لیے میں ماں کہہ رہا ہوں. نبی اور علی کی ماں فاطمہ بنت اسد. تیسری ہے جناب فاطمہ بنت حمزہ، حمزہ کی بیٹی فاطمہ. کتنی ہو گئی؟ 3. علی نے محملیں سجائی، ہماری کو تیار کیا، اونٹوں پر فاطمہوں کو بٹھایا، اپنے گھوڑے کو تیار کیا. کیسے جانا چاہیے تھا مولا کو؟ گھوڑے پر بیٹھتے، ایڑ لگاتے، گھوڑے کو دوڑاتے، اور دوڑاتے دوڑاتے پہلا قدم مکے میں ہوتا، اگلا قدم مدینے میں ہونا چاہیے تھا. ارباب تاریخ و سیر جملہ لکھتے. اب میں دیکھوں گا کہ کون کون ہاتھ اٹھاتا ہے اور کون کون اپنے مولا کی شجاعت کو داد دیتا ہے. علی نے گھوڑے کی لجام کو پکڑا اور پیدل چلنا شروع کیا. اللہ اکبر. دیکھا ایسا شجاع کافروں کو للکار رہا ہے، وہ للکار کے گھوڑے کی لجام کو پکڑ کے پیدل رہا. ادھر کافروں تک یہ اعلان پہنچا، علی نے للکار دیا. رات کو سارے کافر جمع ہوئے، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، خالد، ولید، ابو سفیان، مکے کے گھٹے ہوئے کافر، ابو لہب، ابو جہل، اکرمہ ابن ابو جہل، سارے کے سارے جمع ہوئے. اب میٹنگ ہو رہی ہے، جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، شاید آپ کا ذوق ایمانی بڑھ جائے. ایک تو رات میں جان بچا کے چلا گیا، یہ تو کھلے عام ناک رگڑ کے جا رہا ہے. اگر اس کو نہ روکا تو آنے والی نسلیں ہم پہ لعنت کریں گے. ابو جہل کا بیٹا، اس کا نام تھا اکرمہ، یہ مجمع سے کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ اگر علی، قسم خدا کی میں نے جب پہلی مرتبہ یہ جملہ پڑھا تھا تو کئی دن تک ذہن سے نشہ نہیں اترا تھا جو اس جملے کا نشہ ہے. ابو جہل کا بیٹا کہتا اکرمہ، اگر علی مدینے پہنچ بھی گئے تو گریبان پکڑ کے لے کے آؤں گا. اس نے مولا کے لیے جملہ کہا. اب اللہ جانے کہ مولا اس کا کیا جواب دیتے. اللہ کیا جواب دیتا. ابو جہل نے بیٹے کی جسارت کو دیکھا، دیکھنے کے بعد ایک جملہ کہا، مالا امنک، بیٹھ اپنی جگہ. جملہ بھی میں نے آدھا پڑھا ہے، آدھا مجمع ہاتھ اٹھا کے کھڑا ہو گیا. ابو جہل نے کیا کہا؟ بیٹھ اپنی جگہ، جس کی ماں کا پتہ نہیں ہے. اللہ اکبر. ابو جہل کہتا جس کی ماں کا پتہ نہیں ہے، ماں خاموش بیٹھ، ماں لا امہ لک، جس کی ماں کا پتہ ہی نہیں ہے. اللہ اور اللہ کا رسول اور مولا کیا بولتے یہ تو میں نہیں جانتا، مگر ابو جہل نے خود اپنے بیٹے کو ڈانٹ کے بٹھایا اور کیا کہا؟ جس کی ماں کا پتہ نہیں ہے. 1400 برس پہلے ابو جہل نے دنیا کو بتا دیا علی کے مقابلے پر آنے والا شریف ماں کی اولاد نہیں ہوتا. ایسے لوگ مقابلے پہ آتے ہیں. اس کی ماں کا پتہ نہیں. اور آگے ایک جملہ کہتا ہے. اب مولا کائنات کی شجاعت اس کو اللہ جانے کیسے پتہ چلی. اس نے جیسے ہی کہا نا کہ بیٹا کہہ رہا گریبان پکڑ کے علی کو لے کے آؤں گا، تو وہ کہا کہ ماں تفی یدہی کدسور بین ید العنقاء، اپنی اوقات پہچان. تو علی کے مقابلے بس اتنا ہے کہ جیسے باز کے پنجے میں چڑیا کا بچہ ہے. کوئی اوقات باز کے سامنے چڑیا کے بچے کی؟ کبھی اتنا ہے. شکر منا کہ ہم علی کا راستہ روکنے میں کامیاب ہو جائے، بس اتنا بہت ہے. اب رات بھر لات و عزا و منات کی پوجا کی گئی، پھول چڑھائے گئے،
سجدہ گزاریاں کی گئی، منت سماجت کی گئی، دعائیں مانگی گئی، ہمیں علی پہ غلبہ دینا، علی پہ فتح دینا، علی پہ کامرانی دینا، علی پہ کامیابی دینا۔ اب اتنی عبادت کر کے دل مطمئن ہو گئے، اب ہمارا خدا ہمیں علی کے مقابلے پر جیت دے دے گا۔ علی چلے کیسے؟ لجام پکڑ کے پیدل۔ یہ اب تک کی خطابت ایک طرف اور یہ مولا کا جملہ ایک طرف۔ جو حج کے لیے گئے انہوں نے وادی عقیق کی زیارت کی ہوئی، مکہ معظمہ سے نکلتے ہی وادی عقیق پڑتی ہے مدینے کے راستے میں۔ وادی عقیق میں مولا کا قافلہ پہنچا۔ میں صرف اس جملے پہ لوگوں کے چہرے دیکھوں گا ادھر سے لے کے وہاں تک جہاں جہاں بیٹھے کہ کون کون اپنے مولا کی شجاعت کو سلام کرنے آیا ہے۔ ارادہ کچھ اور لے کے آیا تھا مگر فرمائش ہوئی کہ اس طرح کے فضائل پڑھ دیجئے کہ جو لگے کہ ہم نے مجلس سنی ہے، اس لیے میں نے یہ مولا کا ذکر کیا، ورنہ میں چوتھے امام پہ پڑھنے والا تھا۔ تو بر وقت ارادہ بدلا ہے تو میرا ساتھ دیجئے گا اس جملے میں۔ چلے ایک چرواہا سامنے اپنے غلے چلا رہا تھا، مولا نے اشارے سے بلایا، ادھر آؤ۔ اس نے غلہ چھوڑا، مولا کے پاس جی چہرے سے نقاب ہٹایا، مولا نے کہا اوپر سے لے کے پیروں تک میرا حلیہ دیکھ، میرے حلیے کو آنکھوں میں بسا لے، ذہن و دل و دماغ میں اتار لے۔ میں نے کہا میں جو دیکھوں گا، میں جب کہہ رہا ہوں کہ دیکھ تو دیکھ۔ اس نے سر سے لے کے پاؤں تک مولا کا حلیہ دیکھا، کبھی دیکھ لیا۔ کہا کیا کرنا ہے؟ کہ میرے پیچھے ایک لشکر آئے گا، میرا پتہ پوچھتا ہوا، اسے بتا دینا کہ گھوڑا پاس میں ہے مگر تمہارے انتظار میں۔ پیدل جا رہا ہے۔ اب توجہ رکھیے گا، بات مکمل کرنے جا رہا ہوں۔ تمہارے انتظار میں پیدل جا رہا ہے۔ چرواہے نے نگاہوں میں مولا کا حلیہ بسایا۔ علی وادی عقیق سے گزرے، ادھر کافروں کا لشکر وادی عقیق میں پہنچا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک چرواہا بیٹھا ہے، ادھر آ۔ چرواہا کافروں کے قریب گیا، کیا بات ہے؟ کہ یہاں سے کسی کو جان بچا کر بھاگتے دیکھا؟ یہ کافروں کا جملہ تھا۔ میں نے کہا تھا نا ایک ایک آدمی کا چہرہ دیکھوں گا، کون اپنے مولا کی شجاعت کو سلام کرتا ہے۔ کسی کو جان بچا کے بھاگتے دیکھا؟ اما اگر جان بچا کے بھاگنا ہوتا تو رات میں نکلتے، للکار کے نہ جاتے، للکار کے نکلے۔ اب جو چرواہے سے کافروں نے کہا کسی کو جان بچا کے بھاگتے دیکھا، تو چرواہے نے ایک ایک کافر کا چہرہ دیکھا۔ دیکھنے کے بعد کہتا ہے کہ میں جانور چلاتا ہوں، میں نگاہوں سے پہچان لیتا ہوں کہ کون سا جانور ادھر جائے گا، کون سا ادھر جائے گا۔ میں چہرے پڑھنا نہیں جانتا، مگر جس کی تم بات کر رہے ہو میں نے ایسے بہادر کو دیکھا ہے، وہ جان بچا کے نہیں بھاگا، گھوڑا پاس میں ہے، پیدل جا رہا ہے، پتہ بتا کے جا رہا ہے۔ اگر جان کی خیر چاہتے ہو واپس چلے جاؤ، ورنہ کوئی بچے گا نہیں۔ جان بچا کے بھاگنے والے اور ہوتے ہیں، دشمن کو پتہ بتا کے جانے والا، پیدل چلنے والا اور ہوتا ہے۔ کافروں کا لشکر بکھرنے لگا، اللہ تو عزو منات کی قسمیں دی، پھر لشکر کو سمیٹا گیا، پھر سنبھالا گیا۔ یعنی ایک ہی تو آدمی ہمارا کیا بگاڑ دے گا۔ کافروں کا لشکر آگے بڑھا، وادی عقیق سے گزرا۔ علی کے کانوں میں گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی، شہزادی کے اونٹ کو بٹھایا۔ اب تک جو پیدل چل رہا تھا وہ گھوڑے پہ سوار ہوا، رکابوں میں پیر رکھا، کافروں کے لشکر کی طرف بڑھا۔ اب کہا تو یہاں گیا تھا، گریبان پکڑ کے لائیں گے۔ جملہ ذہن میں رکھیے گا، جملے کا لطف آپ کو آ جائے گا۔ رکابوں میں پیر رکھے، لشکر کے سامنے آئے، کافروں نے حملہ کیا، علی نے حملے کا جواب دیا، رجز پڑھتے ہوئے
اب جو علی نے حملہ کیا تو کافروں کا لشکر بھاگنے لگا. لشکر کو بھاگتا دیکھا, علی نے کہا اینا تذہبون اینا تفرون لأی وقت تمترون, کہاں بھاگ رہے ہو, کدھر جا رہے ہو؟ وہ عقل کہاں گئی جو گریبان پکڑ کے لانے والی تھی. اب حملہ کیا, رجز پڑھتے جاتے ہیں, حملہ کرتے جاتے ہیں. اب رجز اتنا طولانی ہے کہ میں رجز مکمل نہ تو پڑھ سکتا ہوں اور نہ میں وضاحت کر سکتا ہوں. صرف اس رجز کا ایک جملہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں اور انشاءاللہ اسی کے بیان سے بچ جائے. حملہ کیا, ارشاد فرماتے ہیں این تذہبون این تفرون لأی وقت تمترون انا الفتى الکرار انا فارس المغرار انا مفنی الکفار انا مبید الفجار انا قسیم الجنت والنار انا مبدل السہرة السہار انا ابو الائمة الاطہار انا نجم الثاقب انا سیف القاذب انا اسد اللہ الغالب انا علی ابن. ارشاد فرمایا, ساری بات چھوڑ رہا ہوں, صرف آخری جملہ آپ تک پہنچا رہا ہوں, چونکہ جتنا میں وقت سوچ رہا تھا اتنا وقت لے چکا اور عادت یہ ہے کہ گھنٹے بھر میں مجلس سمٹ جائے. بہرحال یہ تھوڑا سا وقت اضافی ہو جائے گا تو اسے پسند کیجیے گا, انشاءاللہ اسی بات پہ بات کو سمیٹ لوں گا. مولا فرماتے ہیں کہ میں ہی مرد ہوں, میں جادو کا باطل کرنے والا ہوں, میں کافروں کی جڑوں کا اکھاڑنے والا ہوں, میں فاجروں کا قلع قمع کرنے والا ہوں, میں ائمہ کا بابا ہوں, میں جنت و جہنم کا بانٹنے والا ہوں, آسمان پہ سب سے زیادہ چمکنے والا ستارہ میں ہوں, پتھروں کو کاٹنے والی تلوار میں ہوں. آخری جملہ مجلس تمام ہے. انا اسد اللہ الغالب. اگر مولا یہ کہتے انا اسد, میں شیر ہوں, بات مکمل کی ہے. شیر کے سامنے آنے کا دم دنیا میں کسی میں نہیں. اگر پنجرے میں بھی قید ہو تو ہلکی سی دہار مار دے تو اچھے کا دل بچوں کا دل ہو جاتا ہے, دھڑکنے لگتا ہے تیزی کے ساتھ. اگر مولا کہتے ہیں کہ میں شیر ہوں, بات مکمل کی ہے نہیں؟ بات مکمل ہو. کیا فرمایا؟ اسد اللہ, شیر نہیں, اللہ کا شیر. اب یہ بھی بات مکمل ہے. اللہ کا شیر ہونا کہ معمولی بات ہے. کائنات میں کون ہوا اللہ کا شیر؟ حمزہ رسول خدا کے شیر تھے, اللہ کے شیر نہیں. اللہ کا شیر یہ اکلوتا ہے. اگر اتنا کہتے تو بھی بات مکمل. کیا فرمایا؟ اسد اللہ الغالب, میں اللہ کا وہ شیر ہوں جو ہمیشہ غالب رہا ہے, وہ ہمیشہ غالب رہے گا. اب یہ ایسے آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک ایک واقعہ نہ سن لیں. یمن کا بادشاہ, آپ نے یمن کا نام سن رکھا ہوگا, زیادہ حالات بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی 6-7 مہینہ ہوا سعودی عرب اور یمن کا سمجھوتا ہوا, سنا ہوگا آپ نے. سعودی کو ہتھیار ڈالنے پڑی, اتحادی فوج ہار گئی یمن کے سامنے. میں سوچ رہا تھا کہ یمن کو ہرا کیوں نہیں سکے, تو وجہ بس ایک ہی سمجھ میں آئی, یہی وہ یمن ہے کہ جہاں سے شہزادی کی چادر آئی تھی. شاید یہ چادر کی برکت تھی کہ یمن کو نہ ہرا سکے. اب بھی آپ کو سمجھانا پڑے گا, اما جہاں سے چادر آئے, جب زمانہ اسے نہیں ہرا سکتا تو جسے زہرا نے دعاؤں میں مانگا ہو اس قوم کو کون ہرا سکتا ہے؟ روایت کہتی ہے یمن کا بادشاہ تھا اور ایک اسی یمن کا فقیر تھا. بادشاہ کسی مشکل میں گرفتار ہوا, اس نے بڑی دعائیں مانگی, میں قبول ہوں. تھا مولائی بادشاہ, پریشان ہوا, توسل کیا, مصلی پہ تھا, سو گیا. خواب میں دیکھا کہ امیر کائنات آئے گی. آگے مولا نے کہا اٹھو. تو جی مولا, ہاں مولا میرے خواب میں. کہا تو ہمارا چاہنے والا ہے نا,
اسی لیے آیا کہ مولا بڑا پریشان ہوں، مشکل کا حل ذرا بتا دیجیے۔ امام نے کہا کہ اگر تجھے حل بتاؤں گا تو صرف تیری مشکل آسان ہوگی، چل ایسا حل بتا دوں جو ہر مشکل میں گھرے ہوئے کا وظیفہ بن جائے۔ جی مولا بسم اللہ۔ تو مولا نے ایک شعر یاد کرایا، ابھی آپ نے پرنسپل صاحب سے بھی سنا، کمال جعفری صاحب سے بھی سنا، اور ہمارے وارثی صاحب سے بھی آپ نے اشعار سنے۔ سارے اشعار کا خلاصہ مولا کے شعر میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ مولا نے کہا ایک شعر یاد کر، تیری پریشانی حل ہو جائے گی، اور میرے چاہنے والوں تک پہنچا دینا، سب کا معاملہ حل ہو جائے گا۔ مولا نے شعر یاد کرایا، شعر یاد ہوا، خواب سے بیدار ہوا۔ اب جیسے ہی اٹھا تو اس کا ذہن گھومنے لگا، مولا کائنات اور میرے خان میں، امیر کائنات اور میرے خان میں، شہنشاہ مملکت احدیت اور میرے خان میں، اللہ کے جلال کا مالک میرے خان میں، ائمہ کا بابا میرے خان میں، محمد کا وسیع میرے خان میں۔ پر یہ سوچ سوچ کے ایک مصرع یاد رہا، ایک مصرع بھول گئے، پہلا یاد رہا، دوسرا بھول گئے۔ یاد کرتا ہے، ذہن کھجاتا ہے، سر کھجاتا ہے، مگر مصرع نہیں یاد آتا۔ اس نے وزیر کو بلا لیا، ادھر آ، کیا بات ہے؟ کہ مولا میرے خان میں آئے تھے، کہ مبارک ہو، کہ انہوں نے مشکل کا حل بتایا، کہ اور مبارک ہو، کہ مجھے ایک مصرع یاد ہے، دوسرا بھول گیا، تم یاد دلاؤ تو دوسرا مصرع کیا؟ انہوں نے کہا خان میں میرے تھوڑے آئے تھے، خان میں آپ کیا ہے، آپ یاد کرو۔ اس نے عمرائے سلطنت کو بلایا، کوئی یاد دلا دے، کسی نے نہیں یاد دلایا۔ اعلان کیا کہ جو دوسرا مصرع یاد دلائے گا اسے یمن کی آدھی سلطنت کا مالک بنا دوں گا، آدھی سلطنت دے دوں گا۔ اسی یمن میں ایک فقیر رہتا تھا، اب جملہ حوالے کر رہا ہوں، سناٹا ٹوٹ جانا چاہیے آپ کا۔ ہر ایک سے مانگتا تھا، پرنسپل صاحب ملے گا دے دیجئے، کمیل صاحب ملے گا دے دیجئے، وارثی صاحب ملے دے دیجئے، ظہیر بھائی ملے دے دیجئے، علماء ملے دے دیجئے۔ اور جیسے کوئی جیب میں ہاتھ ڈالتا تھا تو ہاتھ ہٹا کے چلا جاتا تھا، کہتے بھائی لے کیوں نہیں آپ؟ کہ مانگا تم سے تھوڑی ہے، جس سے مانگا ہے وہ بہتر جانتا ہے، وہ دے گا تو لوں گا۔ ایک دن ایسے ہی پریشان ہوا، جنگل کی طرف نکلا، ایک درخت ہے بڑا، دیکھا کہ اس کے نیچے صاحب جلال شخصیت کھڑی ہے، انہوں نے اشارے سے بلایا، ہے ادھر آؤ۔ یہ جلدی سے مولا کے پاس گئے، جی ہمیں جانتا ہے ہم کون ہیں؟ کہ نہیں، کہ میں تیرا پہلا امام۔ مولا آپ مجھ غریب سے ملنے آئے؟ مولا میں تو غریب ہوں، اب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ مولا نے کہا ہماری نظروں میں امیری یا غریبی کی قیمت نہیں ہے، ولایت کی قیمت ہے۔ اگر غریب کے دل میں ہے تو وہ ہمارا ہے، ہم ملنے آ جائیں گے، اور امیر ہو بغیر ولایت والا ہم سے کوئی لینا دینا۔ کہ مولا شکریہ کہ آپ مجھ سے ملاقات کیا۔ مولا نے کہا کیا بات ہے، جب تجھے زمانہ دیتا ہے تو لیتا کیوں نہیں؟ اس نے کہا مولا جو دیتا ہے وہ اپنی اوقات کے حساب سے دیتا ہے، چاہیے آپ سے تاکہ آپ اپنی ذات کے حساب سے دیں، اور میری اوقات سے بڑھ کے دیں۔ مولا نے کہا اچھا چل ایک کام کر، ایک مصرع یاد کر لے۔ مولا نے مصرع یاد کرایا، اتنا یاد کرایا، اتنا یاد کرایا، اتنا یاد کرایا کہ لو کی زبان ہو گیا، ازبر ہو گیا، رٹا دیا۔ اب جو بادشاہ کو مصرع یاد تھا وہ سن لیجئے تاکہ مولا کا شعر مکمل ہو جائے۔ جو مولا نے شعر یاد کرایا تھا وہ یہ تھا، زہرے شیر شبد آب وفادار یہ دل، کبھی کبھی شیر کا پتا پانی ہو جاتا ہے۔ اشارہ سمجھتے ہیں نا، ممبر پہ ورنہ میں وضاحت کرتا، شیر کا پتا پانی ہو جاتا ہے مضبوطی قلب کے باوجود۔ شیر کو دیکھ کے دنیا کا پتا پانی ہوتا ہے، اور مولا کیا کہہ رہے ہیں، کبھی کبھی شیر کا پتا پانی ہو جاتا ہے مضبوطی قلب کے باوجود۔ یہ بادشاہ کو یاد ہے۔ مولا نے دوسرا مصرع یاد دلایا، یاد ہو گیا؟ جی مولا۔ بھولے گا تو نہیں؟ نہیں مولا۔ کہ ایک کام کر، بادشاہ کے محل میں چلا جا، اسے مصرع یاد دلا، سلطنت کا مالک بن جائے گا۔ وعدہ تھا نا بادشاہ کا، جو مصرع یاد دلائے گا آدھی سلطنت دے دوں گا۔ یہ چلنے لگا تو مولا نے پیچھے سے آواز دی، ایسے نہیں، جا، میں تیرا یہی انتظار کر رہا ہوں، تجھے میری ضرورت پڑے گی،
تو میں تجھے یہی ملوں گا. اگر صرف ایک مرتبہ مجھے مولا کا دیدار کرا دو تو ساری سلطنت تیری. جس کے چہرے کے ایک دیدار کا صدقہ سلطنت ہو وہ فقیروں کی اولادوں سے خلافت مانگے. عجب تماشے بازیاں. ادھر علی نے کافروں پہ حملہ کیا, کافروں کا لشکر بھاگا. آخری مرحلہ بیان سمٹ رہا ہے, وقت میں نے بہت زیادہ لے لیا, اتنا ارادہ نہیں تھا. اکیلے علی نے ہزاروں کافروں کو دھول چٹائی اور پوری حفاظت کے ساتھ فاطمہوں کو لے کے محمد کے پاس پہنچے. اگر آپ بیدار ہیں تو جملہ آپ کے لیے ہے, اور اگر آپ تھک چکے تو جملہ میری طرف واپس کر دیجیے گا. اکیلا علی فاطمہوں کو لے کے نکلا, کفر کا قلعہ کما کیا, کافروں کو مارا, واسل جہنم کیا, اور حفاظت سے پورا دین لے کر محمد کے پاس پہنچا. چاہے پہلا علی ہو یا دوسرا علی ہو, مزاج دونوں کا ایک ہے. علی ابن الحسین نے دیکھا کہ پہلے علی کے مقابلے کافر موقع پر موجود تھا, مگر میرا مد مقابل شام میں بیٹھا ہے. لشکر کو تیار کیا, یزید کو للکار کے کہا لے قافلہ لے کے آ رہا ہوں, اگر دم ہے بیویوں کا لٹا ہوا قافلہ لے کر سید الساجدین زین العابدین علی ابن الحسین پہنچا ہے شام تک. کہنا آسان ہے, سننا آسان ہے. شب شہادت ہے آج, کل 25 محرم ہے. میں پڑھوں تو کیا پڑھوں. شام تک سید سجاد کا جانا فوج یزید نہیں لے گئی تھی. مولا یزیدیت کا گلا گھونٹنے کے لیے شام تک گئے تھے. تو فرش عذاب بچھا کے شام سے واپس آئے. مگر یہ سفر کتنا مشکل تھا یہ صرف سید سجاد جانتا ہے. 3 جملے ہیں عالم اہل سنت کے. علامہ ابو الحسن مرندی میں مولا کو خراج عقیدت پیش کیا ہے, چوتھے امام کو. خراج پیش کرتے کرتے مسائل کی منزل میں جا کے ایک جملہ کہتے ہیں, میرے اس امام کو میرا سلام, جالس حجرت مآتم اللابس السواد فی الآیات والمراسم. اس امام کو میرا سلام کہ جو پوری زندگی عزا خانے میں بیٹھا. آسان سمجھتے ہیں آپ کے گھر میں کوئی میت ہو جائے 40واں ہوتا ہے, لیکن 40واں آتے آتے آپ کا غم ٹھنڈا پڑتا ہے. سویم تک غم کی کیفیت الگ ہوتی ہے, سویم کے بعد زندگی نارمل ہو جاتی ہے. 34 سال کربلا کے بعد جیے ہیں مولا, اور 34 سال کربلا کو یاد کر کے روتے ہیں. عزا خانے میں بیٹھے اور آگے ایک جملہ لکھتے ہیں, اللہ بس سواد فی الاعیاد والمراسم. میرے اس امام کو سلام جو کربلا کے بعد سیاہ لباس میں رہا. عید آتی تھی تو مولا کا غم بڑھ جاتا تھا, مراسم اسلام آتے تھے تو مولا کا غم بڑھ جاتا تھا. آپ نے نام سنا ہوگا, مولا کے صحابی تھے ابن المنذر مدائنی. کچھ لوگوں نے روایت کو دوسرے راوی سے بھی نقل کیا, مگر میں نے روایتوں میں ابن المنذر کا نام پڑھا. وہ مولا سے ملاقات کو آئے, دوپہر نماز کا وقت تھا. مولا کے گھر کی چھت سے پانی گرایا گیا. ابن المنذر نے اپنے دامن کو سمیٹا, سامنے قصائی کی دکان تھی, اس نے سر پیٹ لیا. کہتا دامن کیوں بچا رہے, کہ دیکھ نہیں رہے
پانی گرایا گیا ہے، اللہ جانے پاک ہے کہ نہیں ہے۔ میں نے کہا جانتا یہ کون سا پانی؟ وقت دیکھ، نماز کا وقت قریب ہے، مولا کے سامنے وضو کا پانی آیا ہوگا، کربلا کو یاد کر کے میرا مولا ضرور رویا ہوگا، آنکھوں سے خون بہا ہوگا، پانی گزارا ہوگا، مولا کے پاس آیا، اجازت لی۔ اب اس سے بہتر جملہ مولا کی تعزیت کے لیے کوئی ہو نہیں سکتا تھا جو ابن المنذر نے کہا، کہتا ہے مولا کب تک روئیں گے، کتنا روئیں گے؟ امام نے رو کے فرمایا یعقوب سے ایک یوسف جدا ہوا تھا، آنکھوں کا نور چلا گیا، میرا بھرا گھر ایک دن میں اجڑ گیا، تم پوچھ رہے ہو کہ میں کب تک رہوں گا؟ اب جو جملہ جناب ابن المنذر نے کہا اس سے بہتر جملہ ہو نہیں سکتا تھا۔ کہتا مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے، آپ کو تو فخر ہونا چاہیے، آپ رو رہے ہیں۔ مولا نے سر سے عمامہ اتارا اور رو کے جملہ کا تو نے انصاف نہ کیا، شہادت ہماری میراث ہے، ماں و بہنوں کا بے پردہ بازاروں میں پھرایا جانا، شرابیوں کے مجمع میں زینب جیسی بیوی کا آنا، مجمع عام میں ام کلثوم کا بے پردہ آنا، تو یہ ہماری میراث ہے۔ آگے ایک جملہ اور لکھتے ہیں علی اہل سنت، المذبوح فی الاسواق المنشور لہ اللحم کالاوراق، اس امام کا سلام جسے بازاروں میں ذبح کیا گیا۔ جانتے ہیں ذبح کرنا بازاروں میں کیا ہوتا ہے؟ جس موڑ سے شہزادی کا قافلہ گزرتا تھا، کوئی پتھر مارتا تھا، کوئی صدقے کی کھجوریں پھینکتا تھا، اور آل محمد دل مسوس کے رہ جاتے تھے۔ آخری جملہ مجلس تمام کر رہا ہوں، آخر میں فرماتے ہیں المنشور لہ اللحم کالاوراق، اس امام پہ سلام جس کے بدن کا گوشت کتاب کے ورق کی طرح ہو گیا تھا۔ آسان نہیں تھا جملے کو سننا یا پڑھنا، آخری جملہ ہے، مجلس تمام ہو رہی ہے۔ کتاب کے ورق دیکھیں ایک ایک ورق کیسے الگ ہوتا ہے۔ روایات کہتی ہے کہ جب ابن زیاد کے دربار میں مولا پہنچے، آخری روایت ہے، مجلس تمام ہو رہی ہے، 2 منٹ کے اندر اندر بات ختم ہو جائے گی، جتنا رونا ہو رو۔ ابن زیاد کا دربار، شہداء کے کٹے ہوئے سر لائے گئے، ادھر بیویاں لٹی ہوئی دربار کے ایک کونے میں کھڑی، ہتکڑیوں بیڑیوں میں جکڑا ہوا آپ کا امام کھڑا ہے۔ ابن زیاد نے کہا کہ جسے علی سے بدلہ لینا ہو، علی سے بدلہ لیں گے۔ کوئی آگے نہیں بڑھا، ایک ملون آگے بڑھا، پڑھ کے کہتا ہے ابن زیاد مجھے علی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، مجھے حسین سے بدلہ لینا۔ تو حسین کا نام آیا، بہن کا دل تڑپا، تڑپ کے جناب زینب کہتے ہیں سجاد کیا بھائی کے کٹے ہوئے سر کو ستایا جائے گا؟ تو سجاد نے رو کے کہا اماں بازار میں دادا کے بدلے چکا کے آیا ہوں، دربار میں بابا کے بدلے چکا ہوں۔ ابن زیاد نے کہا کہ کیا بات ہے؟ کہ حسین کا تازیانہ میری پشت پہ 9 محرم کو لگا تھا، میں چاہتا ہوں کہ حسین کے کٹے سر کو تازیانہ ماروں۔ سجاد نے ابن زیاد سے کہا میں حاضر ہوں حسین کا بیٹا، جتنا ستانا ہو مجھے ستا دے۔ ابن زیاد نے کہا ٹھیک ہے، یہ حسین کا بیٹا کھڑا ہے، تازیانہ لے بچا کے حسین کے بیٹے کو ستا۔ آخری جملہ، مجلس تمام ہو رہی ہے، جتنا رونا ہو رو لیجیے گا، زیادہ مسائل پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ یہ تازیانہ لے کے مولا کے پاس آیا، آ کے کہتا ہے کہ اپنا کرتا اوپر اٹھاؤ، کیونکہ جب میری پشت پہ تازیانہ لگا تھا میرا کرتا پھٹ گیا تھا۔ مولا نے اپنا کرتا ہٹایا، اب جو مولا کی پشت سے کرتا ہٹا، اس نے مولا کا چکر کاٹا، تازیانے کو پھینکا۔ ابن زیاد کے سامنے رو کے کہتا ہے اسے کہاں تازیانے ماروں، اس کی کمر کی ہڈیاں گوشت اتر چکا۔ جب جب کوئی بیوی روئی سجاد کو تماچے لگے، سکینہ نے پانی مانگا، سجاد کو ستایا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔
الہی بزہرا خدا ہماری سعادت کو قبول فرما. جو بھی آنسو ہماری آنکھوں سے نکلے بارگاہ سیدہ میں بہترین پرسے کے طور پر قبول فرما. تیری بارگاہ میں خصوصی دعا ہے میرے مالک، جہاں جہاں مولا کے چاہنے والے آباد ان کے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. مسلمانوں کے درمیان اتحاد و یکجہتی قائم فرما. واسطہ اہل بیت کی عظمت و جلالت کا جو زیارات کے متمنی ہیں انہیں جلد از جلد حج زیارات سے مشرف فرما. مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما. ہمارے وارث کی ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے ناصروں میں شمار فرما. ربنا ماتم